بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج لیکچر 4 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیسکلی سی پی یو سے ریلیٹڈ. تو اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ واٹ از سی پی یو، واٹ آر دا مین کمپوننٹس آف سی پی یو، موریس لا اباؤٹ مائکرو پروسیسر، ہسٹری آف انٹل پروسیسرز، x86 آرکیٹیکچر آف x86 پروسیسر اور x86 پروسیسر کے جو مین فنکشنز تھے وہ کیا ہیں. تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرح. تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے واٹ از سی پی یو. آپ سب کو پتہ ہے کہ سی پی یو بیسکلی اسٹینڈ فار ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. مینس کسی بھی انپٹ ڈیوائس سے ہم سی پی یو کو کوئی پروسیس دیتے ہیں اور سی پی یو اس پروسیس کو فردر ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کراتا ہے. تو آپ اس میں ہرگز کنفیوز نہ ہو جائیں. یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ سی پی یو نہیں ہے. عموماً اسٹوڈنٹس اس کو سی پی یو کہتے ہیں. صحیح ہے. سی پی یو اس کے اندر لگا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہوتا ہے جو اس بیس پہ، یہ اس آرکیٹیکچر کے بیس پہ کام کرتا ہے. صحیح ہے. تو چلیں آگے موو کرتے ہیں. تو فرسٹ لیکچر سے ہم لوگ اس ٹاپک پہ فوکس کرتے آ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر کے جو بیسک فنکشنلٹیز تھے وہ 5 تھے. سب سے پہلے نمبر پر کیا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کو ایز اے انپٹ لیتا ہے. انپٹ بہت سارے ڈیوائس ہیں ہمارے پاس، پھر اس کو پروسیسر جو ہے اس کو فردر ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کراتا ہے اور بوقت ضرورت اس کو کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس میں جا کے پرماننٹلی اسٹور کراتا ہے. صحیح ہے. تو آج جو ہمارا فوکس رہے گا وہ یہی پروسیس یا پروسیسر پہ رہے گا. صحیح ہے. اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو اس میں آپ ضرور دیکھ لیں کہ جو انپٹ ڈیوائس ہیں ان کو اور آؤٹ پٹ ڈیوائس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے. صحیح ہے. تو سی پی یو آلریڈی ہمیں پتہ ہے یار کہ سی پی یو کیا ہے. ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے جو کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کراتا ہے. صحیح ہے. اب وہ انپٹ ڈیوائس کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیٹس اسیوم کی بورڈ ہو سکتا ہے، ماؤس ہو سکتا ہے، آپ کا جوئی اسٹک ہو سکتا ہے، مائکرو فون ہو سکتا ہے، اسکینر ہو سکتا ہے، بار کوڈ ریڈر ہو سکتا ہے. مینس دیئر آر نمبرس آف انپٹ ڈیوائسز. اب کمپیوٹر کا کام کیا ہے کہ جتنے بھی نمبرس آف انپٹس اس کو مل رہے ہیں ان کو فوراً ایگزیکیوٹ کرنا اور کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کرانا. صحیح ہے. تو یہ اس کا ایک بلاک ڈائیگرام ہے، آرکیٹیکچر ڈائیگرام ہے. اس میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ بسیز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، رجسٹرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو ایل یو نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. تو اس کو بیسک ڈیفینیشن سے اسٹارٹ لیتے ہیں ہم. تو سی پی یو جو ہے یہ فرسٹلی ڈیولپ ہوا ہے 1970s میں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کا دور تھا. اس سے پہلے ٹرانزسٹرز تھے، پھر اس سے پہلے ویکیوم ٹیوب تھا. تو تقریباً 1970s میں جا کے ان ہی ٹرانزسٹرز کو ایک سرکٹ میں بند کیا گیا اور اس کو نام دے دیا گیا مائکرو پروسیسر. تو یہ بیسکلی اسٹینڈ فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. انتہائی ضروری ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ پکچر پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ انپٹ اور آؤٹ پٹ کے بیچ میں کام کرتا ہے. صحیح ہے. کسی بھی کنسول ڈیوائس سے ہم کمپیوٹر کو انپٹ دیتے ہیں، پھر کمپیوٹر اس انپٹ کو لے کے پروسیس کرتا ہے، پھر آؤٹ پٹ اسکرین پہ ہمیں شو کراتا ہے. سی پی یو کو عموماً مائکرو پروسیسر بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. صحیح ہے. تو سی پی یو کے بیسکلی 3 مین ٹائپس ہیں. صحیح ہے. یا 3 مین کمپوننٹس ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ایل یو، دوسرے نمبر پہ رجسٹر اور تیسرے نمبر پہ سی یو. اچھا، تو آگے موو کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مورے لا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مورے تقریباً 1965 کو اس نے ایک پیشن گوئی دی تھی کہ ہر 18 to 24 منتھس کے بعد آپ کی جو پروسیسر کی اسپیڈ ہے وہ دگنی ہو جائے گی
اور ابھی اگر ہم لوگ ابھی ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے کال کے مطابق تقریباً ہر 18 to 24 منتھس میں ہمارا جو پروسیسر جو ہے اس کی اسپیڈ دگنا نہیں بلکہ تگنا اسپیڈ سے وہ آگے موو ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم ریم کو دیکھیں تو ریم بہت پیچھے ہے. صحیح ہے. ریم ابھی میکسیمم کیپیسٹی 16 GB 32 GB تک ہمیں پرسنل کمپیوٹر میں مل رہا ہے، اور اس کے جواب میں پروسیسر کی اسپیڈ کو آپ دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے کواد کورس میں ہمیں پروسیسر مل رہا ہے. صحیح ہے. تو ریم میں اسپیس کم ہونے کی وجہ سے پروسیسر کے اسپیڈ میں فرق پڑتا ہے. حالانکہ پروسیسر کو جو بھی ٹاسک ملتا ہے وہ آن دا اسپاٹ اس کو کر کے آپ کو آپ کے آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کراتا ہے. صحیح ہے. تو دیکھیں پروسیسر آپ کے سسٹم میں کام کچھ اس طرح کرتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ کا سی پی یوزیج ہے. فی الحال آپ اگر دیکھیں تو میرا سی پی یو جو ہے وہ 97% یوزیج میں ہے. صحیح ہے. عموماً یہ 40 to 50% سے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں نے بیک گراؤنڈ پہ کچھ ہیوی ٹاسک لگائے ہیں، ان کی وجہ سے میرا جو سی پی یو یوٹیلائزیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس کے برعکس اگر آپ میموری کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو یہ میموری کے بلاکس ہیں. صحیح ہے. اور ہر ایک بلاک ایک ڈیٹا کو کیری کرتا ہے. اس کا انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس مسٹ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں آپ لوگوں کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. صحیح ہے. تو لیکچر کی طرح موو کرتے ہیں. تو موریلا کلیئر ہو گیا. تو آگے موو کرتے ہیں، پھر ہسٹری میں جاتے ہیں پروسیسر کے. آلریڈی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ کمپیوٹر کی جو بیسک ہسٹری ہے وہ تقریباً 1970 سے سٹارٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. 1970 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ٹاپس میں جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ اگر میں ان کے ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گا. سب سے پہلے نیم کو اگر ہم لے لیں تو نیم کیا ہے؟ نیم اس مائکرو پروسیسر کا نام ہے. صحیح ہے. تو دوسرے نمبر پہ ایئر کیا ہے کہ یہ کس سال ڈیولپ ہوا. ٹرانزسٹرز کا مطلب کیا ہے کہ کتنے نمبرز آف ٹرانزسٹر اس میں لگائے گئے. ڈیٹا وڈتھ کا مطلب کیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ کی جو ایڈریس بس کی جو سائز ہے، ڈیٹا بس کی جو سائز ہے، اس کی وہ کتنا ڈیٹا کیری کر سکتا تھا. کلوک سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروسیسر ہے وہ پر سیکنڈ میں کتنے انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے یا کتنے سائیکلز پر سیکنڈ میں لگا رہا ہے. صحیح ہے. تو اس میں بیسکلی 1 ہرٹز جو ہوتا ہے وہ 1 سائیکل پر سیکنڈ ہوتا ہے. کہ آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1000 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو 1 کلو ہرٹز از اکول ٹو 1000 سائیکل پر سیکنڈز. MIPS کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو پروسیسر ہے وہ کتنے انسٹرکشنز کو پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو یہ اسٹینڈ فار ہوتا ہے ملینز آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ. مائکرو کون کا مطلب کیا ہے کہ یہ یونٹ کا یہ لین کا سب سے چھوٹا ہوا حصہ ہے. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں ٹاپ پہ تو میں نے آپ لوگوں کو شو بھی کرایا ہے کہ 1 مائکرون از اکول ٹو 0.000 ملی مائکرو میٹر. صحیح ہے. اس کو عموماً مائکرو میٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو ماڈلز میں ہم ان کے پکچرز کو دکھانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں 4004 کی طرح. 4004 1970s میں فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں آیا تو پوری دنیا میں ہلا گلا مچ گیا کہ یہ ایک نیا اور 2300 ٹرانزسٹرز ایک سسٹم میں لگائے گئے. یہ بیسکلی بیزیکام ایک کمپنی ہے، اس کے جنرل پرپس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. اس ٹائم جو اس کی ڈیٹا وڈتھ کی جو اسپیس تھی وہ تقریباً کتنی 4 بٹ ڈیٹا کو وہ ایٹ اے ٹائم کیری کر سکتا تھا، اور 740 کلو ہرٹز میں وہ ڈیٹا کو پروسیس کر رہا تھا. مینس سائیکلز کو پر سیکنڈ میں 740 کلو ہرٹز پر سیکنڈ میں وہ
ایگزیکیوٹ کر رہا تھا، اور جو اس کی MIPS تھی ملینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ تھی وہ 0.07 تھی، صحیح ہے، اور 10 مائکرونس اس کی سائز تھی۔ یہ اس کا ڈیزائن بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے۔ ہم جو فوکس کریں گے وہ صرف 4004 کے آرکیٹیکچر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ 8386 پروسیسر پہ ہوگا، کیونکہ آج جو ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسکلی x86 آرکیٹیکچر کے بیس پہ، صحیح ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو 8080 آیا 1974 کو، اس میں ٹرانزسٹرز جو لگائے گئے وہ 6000، اس کی جو ڈیٹا وڈتھ تھی وہ 8 بٹ 2 میگا ہرٹز کی اسپیڈ سے، میگا از اکول ٹو ملین، 2 ملینس آف جو انسٹرکشنز تھے وہ پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے، اور 0.64 ملینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے۔ سائز بھی تھوڑا چھوٹا کرا کے 6 مائکرونز کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 8085 کی اگر بات کریں تو وہ تقریباً 1976 کو دنیا میں آیا، اس کو انوینٹ کیا گیا۔ اس میں جو ٹرانزسٹرز ایڈ کیے گئے وہ 6500 تھے، پھر اس کی بھی ڈیٹا وڈتھ جو تھی وہ 8 بٹ ہی تھی۔ کلوک سپیڈ کو بڑھا کے 2 میگا ہرٹز سے 5 میگا ہرٹز کر دیا گیا، صحیح ہے، اور جو اس کی مائکرونز کی جو تعداد تھی وہ 3 میو یا 3 مائکرونز تھی، صحیح ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 8086 1978 کو انوینٹ ہوا، پھر اس میں ٹرانزسٹرز تقریباً بہت زیادہ لگا دیے گئے ایز کمپیئر ٹو آپ 8085 کو دیکھیں تو 6500 سے بڑھا کے 29000 ٹرانزسٹرز مائکرو پروسیسر میں لگا دیے گئے، صحیح ہے، اور اس کی جو ڈیٹا وڈتھ ہے اس کو بھی 8 بٹ سے بڑھا کر 16 بٹ کر دیا گیا، صحیح ہے۔ تو جو کلوک سپیڈ تھی وہ وہی سیم 5 میگا ہرٹز تھی، سائز میں تھوڑی کمی لائی گئی 3 میو یا 3 مائکرونز، اور جو ملینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے وہ 0.5 ہو گئے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہاں سے 8086 سے ہمارا x86 کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوتا ہے جو 8386 میں جا کے کمپلیٹ ہو گیا، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد 8088 کی اگر بات کریں تو وہ تقریباً 1979 کو انوینٹ کیا گیا، اس میں بھی ٹرانزسٹر سیم 29000 سی تھی، لیکن ڈیٹا وڈتھ کو بڑھا کے 8 بٹ سے 16 بٹ کر دیا گیا، صحیح ہے، ایڈریس بس کو۔ تو کلوک سپیڈ وہی 5 میگا ہرٹز، ملینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں 0.33، سائز وہی سیم۔ پھر اس کے بعد 8286 کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً اس کے 3 سال بعد انوینٹ کیا گیا، صحیح ہے۔ تو اس میں جو ٹرانزسٹرز لگا دیے گئے وہ 1,34,000 16 بٹ ڈیٹا کو وہ ایٹ اے ٹائم کیری کر سکتا تھا، کلوک سپیڈ کو بھی اور زیادہ کر کے 16 میگا ہرٹز کر دیا گیا، 1 ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہونے لگے، اور سائز کو بھی تھوڑا چھوٹا کر کے 1.5 مائکرونز کر دیا گیا، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد 8386 کی اگر ہم بات کریں تو 8386 1985 کو انوینٹ کیا گیا، اور اس میں ٹرانزسٹرز بے شمار اضافہ کر دیے گئے، تقریباً 1,34,000 سے 2,75,000 تک بڑھا دیے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی اس میں کہ جو آپ کے ڈیٹا کی وڈتھ تھی اس کو 32 بٹ سے بڑھا کر 16 بٹ سے بڑھا کر 32 بٹ کر دیا گیا۔ اب یہ کیا ہے اس کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ کا جو پروسیسر ہے وہ کتنے ڈیٹا کو فیچ کر سکتا ہے، صحیح ہے۔ اس کی جو بینڈ وڈتھ ہے اگر 4004 کو اگر دیکھیں تو وہ صرف اونلی 4 بٹ تھا، لیکن 80386 میں پہنچ کے 32 بٹ تک وہ پہنچ گیا، اور جو کلوک سپیڈ تھی اس کو بھی 6 میگا ہرٹ سے بڑھا کر 16 میگا ہرٹز کر دیا گیا، اور جو ملینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے وہ 1 سے بڑھا کر 5 ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہونے لگے، سائز 1.5 مائکرونز، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد
اگر ہم بات کریں تو 8486 کو، تو وہ تقریباً 1989 کو انوینٹ کیا گیا 1,20,000 ٹرانزسٹرز، 1,20,00,000 ٹرانزسٹرز کے ساتھ. ڈیٹا وتھ اس کی بھی 32، پھر 25 میگا ہرٹز اس کی اسپیڈ، کلاک اسپیڈ 20 ملینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈ میں، اور 1 مائکرونس اس کی سائز تھی. صحیح ہے. پینٹیم کی بات کریں تو اس دور کے بعد تقریباً ملٹی ٹاسکنگ پہ کام سٹارٹ ہو گیا. ہم ایٹ اے ٹائم 2-3 انوائرمنٹس پہ کام کرنے لگے. صحیح ہے. تو یہ پینٹیم تقریباً دنیا میں کافی چینج لانے میں اس کا اہم کردار ہے. تو 1993 میں 3 دیکھیں آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں، 3 یونٹ 10 100,000 10,000 لیک 10 لیک 31 لیک ٹرانزسٹرز اس میں لگا دیے گئے. صحیح ہے. اور جو اس کی ڈیٹا وتھ کی جو سائز تھی وہ دو اس میں آپ کو ملنے لگے، ایک 32 بٹس میں اور دوسرا 64 بٹس میں. صحیح ہے. تو 60 میگا ہرٹز کی اسپیڈ سے اس کا کلاک کام کر رہا تھا، 100 ملینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے. اور جو اس کی سائز تھی اس کو بھی تھوڑا چھوٹا کر کے 0.8 مائکرونز کر دیا گیا. اسی طرح پینٹیم 2، پینٹیم 3، پینٹیم 4، پینٹیم ڈیپ، کور ٹو ڈو، ڈوئل کور، کور i3، کور i5، کور i7. صحیح ہے. یہ بہت سارے، ان کی لسٹ کی اگر میں بات کروں اور ان کے ہر ایک آرکیٹیکچر کی اگر بات کروں تو یہ لیکچر 5-6 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگا. تو جو ٹیبل میں نے اٹیچ کیا اس میں آپ خود ہی ان کو دیکھ لیں، پھر اپنے ساتھ رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں، کیونکہ یہ ایگزامس میں اکثر ایسے ٹرکی کویسچنس آتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی چلتے ہیں 84004 مائکرو پروسیسر کی طرح. صحیح ہے. تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ورلڈ فرسٹ جو مائکرو جو سینٹرل پروسیسنگ تھا وہ انٹل 4004 تھا، جو ریلیز ہوا کب 1971 کو. صحیح ہے. اس کو بنانے والے فیگن اور شیما تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے کولیگس بھی تھے. 4004 بیسکلی کیا ہے؟ 4 بٹ سی پی یو ہے. جو اس کے انسٹرکشنز ہوتے تھے وہ روم میں سٹور ہوتے تھے، اور ڈیٹا ایکسٹرنل رجسٹرز اس کو میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو. 4 بٹ ڈیٹا ایڈریس بس تھا. اس کا کلاک سپیڈ آلریڈی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، 740 1 ہرٹز از اکول ٹو 1 سائیکل پر سیکنڈ، اور 3 ملینس آف فائنانسنگ کی گئی اس کو. صحیح ہے. تو یہ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں ابھی اس کی. ابھی اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ 4004 کا آرکیٹیکچر ہے. مینس اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ہیں یہ رجسٹرز کے پارٹ ہیں ہمارے. صحیح ہے. پھر رجسٹر یہ اس کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً سارا تر ایگزیکیوشن کا کام اسی ALU کے اندر ہوتا ہے. اور جو مین بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ بسز کی ہے. بس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو وائر ہے وہ ایٹ اے ٹائم کتنے بٹس کو کیری کرنے کے کیپیبل ہے. تو یہ 4 بٹ انٹرنل بس تھا. صحیح ہے. مینس ڈیٹا بس سے 4 بٹ کو وہ کیری کر کے پروسیسر کی میں پہنچا سکتا تھا. پروگرام کاؤنٹرز کیا ہیں، ٹائمنگ اینڈ کنٹرولز کیا ہیں، روم کنٹرول کیا ہے، ریم کنٹرول کیا ہے، ان کو ہم ابھی آگے جا کے ڈسکس کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو چپ جو تھا وہ بیسکلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ چپ تھا 4004. اور اس کی جو اگر سیمولیشن کی ہم بات کریں تو دیکھیں ڈیٹا کس وجہ سے یوں، یہ اس کا انٹرنل اسٹرکچر ہے. صحیح ہے. دیکھیں آپ یہ جو لائنیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈفرینٹ بٹس اس طرح کیری ہو کہ آپ کے سی پی یو تک پہنچتے ہیں. یہ آپ کے رجسٹرز ہیں. صحیح ہے. یہ آپ کا روم ہو گیا، ریم ہو گیا، جتنے بھی ادر انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوتے ہیں وہ اس وے سے کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں. اور آپ کا سی پی یو جو ہے وہ اس کمپیوٹر کے آن ہوتے ہی اتنے ٹاسک پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ابھی خود ہی سوچیں، خود ہی اندازہ لگا لیں. صحیح ہے. تو ابھی نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم انٹل 386 کی. 386 کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کھولتے ہیں. انٹل 386
تو انٹل 386 جو ہے یہ بیسکلی دنیا کا سب سے پہلا 32 بٹ پروسیسر ہے. صحیح ہے. یہ تقریباً ریلیز ہوا 1985 کو، اور یہ ایک امیزنگ پروسیسر تھا جو ایٹ اے ٹائم 32 بٹ آپریشنز کو کیری کرنے میں کیپیبل تھا. صحیح ہے. پھر اگر آگے اس کی بات کریں تو یہ 32 بٹ ایچ ڈیٹا اور ایڈریس بس اور ڈیٹا بس کے لیے 32 بٹ جو اس کی سائز تھی وہ تھی. صحیح ہے. جو ایبیلٹی کی بات کریں تو 2 تقریباً 4 GB تک یہ فزیکل میموری کو ایکسیس کرنے میں یا ڈیٹا کو اس میں اسٹور کرنے کے کیپیبل تھا. صحیح ہے. ملٹی ٹاسکنگ اینڈ پروٹیکشن کیپیبلٹی آر نون کیریکٹرسٹکس آف 386. اب ملٹی ٹاسکنگ مینس کیا ہے؟ ایٹ اے ٹائم اگر میں ملٹیپل ٹاسک پہ کام کر رہا ہوں تو اس کو ملٹیپل ٹاسک. پروٹیکشن مینس کہ آپ کا ڈیٹا سی پی یو کے اندر، آپ کے ہارڈ ڈسک کے اندر، آپ کے ریم کے اندر اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. اس سے پہلے آپ کا ڈیٹا اتنا پروٹیکٹ فارم میں نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. تو یہ ان کے کی کریکٹرسٹکس ہیں، ابھی آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. تو 8386 has an internal dedicated hardware that permits multitasking. اگر 8086 یا 8286 کی بات کریں تو اس میں ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ویئرس نہیں ہوتے تھے. مینس ہر ایک ہارڈ ویئر ڈائریکٹ سی پی یو کو ایکسیس نہیں کر سکتا تھا. تو 8386 has double processing speed 32 bit as compared to 8286 16 بٹ. ظاہر سی بات ہے 8286 16 بٹ پہ کام کر رہا تھا اور یہ 32 بٹ پہ کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اسپیڈ بھی دگنا ہی ہوگا. صحیح ہے. اچھا، تو اس کے جو کی فیچرز تھے مائکرو پروسیسر 386 کے، تو وہ اٹ واز کمپیٹیبل وتھ 80 86 80 88 82 86. مینس یہ کسی بھی ان انوائرمنٹ میں کام کرنے کے کیپیبل تھا. صحیح ہے. اسی وجہ سے ان کو x86 فیملی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. 32 بٹ مائکرو پروسیسر اینڈ ہیز 32 بٹ ALU، 32 بٹ آف ڈیٹا بس، 32 bit of address bus, supports 4 GB of physical memory, variety of operating clock facility which are 16 MHz سے بڑھا کے 33 MHz تک اس کو بڑھا دیا گیا. اور سب سے جو بڑی بات تھی کہ وہ یہ تھی کہ یہ 3 stage پائپ لائن پرووائڈ کر رہا تھا. اب پائپ لائننگ کیا ہے؟ مینس the way in which the instructions are executing. اب اگر پائپ لائننگ سے پہلے کی کانسیپٹ کی ہم بات کریں تو اس میں سیکوینشلی مینس سیکوینس میں ایک ٹاسک ختم ہو پھر دوسرا ٹاسک پروسیسر میں آتا تھا، پھر وہ ختم ہو تیسرا ٹاسک، وہ ختم ہو چوتھا ٹاسک. اس کو پھر تقریباً 386 میں کیا کر دیا گیا؟ پائپ لائن کے کانسیپٹ میں کنورٹ کر دیا گیا. مینس اگر آپ کا ایک ڈیٹا فیچ اسٹیج سے ہو کے ڈی کوڈ پہ گیا ہے تو فیچ جو اسٹیج ہوتا ہے اس کو خالی رکھنے کے بجائے اس سے دوسرا کام لینے لگے. مینس اس طرح سے کیا ہوا؟ آپ ملٹی ٹاسک انوائرمنٹ میں کام کرنے لگے. صحیح ہے. اچھا، اٹ الاؤز یوزر ٹو سوئچ بٹوین ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم. یہ بھی اس کی ایک فیسلٹی تھی، ایک فیچر تھی. مینس یہ 3 ڈفرینٹ موڈس میں رن ہونے کے کیپیبل تھا: ریئل موڈ، پروٹیکٹڈ موڈ اینڈ ورچوئل ریئر موڈ. اب یہ کیا ہے؟ لیکن پروٹیکٹڈ موڈ کیا ہے؟ 8386 مائکرو پروسیسر آپریٹس ان سملر وے ٹو 8286 بٹ آفرز ہائی میموری ایڈریسنگ ایبلٹی. ظاہر سی بات ہے یار. اچھا، تو ورچوئل موڈ کی اگر بات کریں تو the overall memory of 8386 can be divided into various virtual machines and all of them act as separate computer with 8086 microprocessor. This mode is also known as virtual 8086 mode or V86 mode. صحیح ہے. اچھا، تو ورچوئل ریئر موڈ کیا ہے؟ دس موڈ allows the system to execute multiple programs in the protected memory. صحیح ہے. اچھا، تو it contains dedicated hardware for performing high address calculation logical to linear address
ٹرانسلیشن اینڈ پروٹیکشن. اب یہ کیا ہے؟ یہ اگلی سلائڈ میں آ رہا ہے، اس میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں. اٹ کنٹینس ٹرانسلیشن لک سائٹ بفر TLB دیٹ اسٹورس ریسنٹلی used page directory and page table entities. This buffer consists of 32 set of table entries which allow direct access of 128 kilobytes of paged memory. صحیح ہے. اس کو ہم اگر پیجنگ اور سیگمنٹیشن میں جائیں گے تو اس کو مزید اچھی طرح سے ہم سمجھیں گے. اچھا، تو اور اس کی جو فیسلٹیز تھے، تو یہ بیسکلی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ 8386 کا آرکیٹیکچر تھا. صحیح ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے 5 مین سٹیجز تھے. سب سے پہلے یہاں سے اسٹیٹ لیتے ہیں. دیکھیں، بس انٹرفیس یونٹ. صحیح ہے. آپ اس خاکے کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو اگر صحیح سے سمجھیں گے تو آپ x86 پروسیسر کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ بس انٹرفیس یونٹ. اب اس کا کام کیا ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ یہ کوڈ کو کیا کرتا ہے؟ پری فیچ کرتا ہے. پری فیچ یہ اس کا یونٹ ہے. پھر اس کے بعد انسٹرکشن ڈی کوڈ یونٹ ہے. اس میں ڈی کوڈنگ، ان کوڈنگ، یہ سارا تر کام اسی میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن یونٹ ہے ہمارے پاس. اگر یہ دیکھیں آپ تو یہ کیا ہے؟ ایگزیکیوشن یونٹ ہے. پھر اس کے بعد میموری مینجمنٹ یونٹ ہے. اب یہ کیا ہے؟ چلیں ان کو بس انٹرفیس یونٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو بس انٹرفیس یونٹ جو ہیں ڈیٹا ٹائپس، بیسکلی ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس میں کام کرتا ہے. بائٹس میں، ورڈس میں، ڈبل ورڈس میں، کوارڈ ورڈس میں. صحیح ہے. تو ابھی چلتے ہیں بس انٹرفیس یونٹ کی طرح. تو بس انٹرفیس یونٹ بیسکلی کیا ہے؟ بس انٹرفیس یونٹ holds 32 bit bi-directional data bus as well as 32 bit of address bus. اس کا کام کیا ہے کہ یہ بائی ڈائریکشن مینس بہت ڈائریکشن پہ. صحیح ہے. ایک سائڈ سے بھی آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے. یہ ایک فیسلٹی تھی 8386 آرکیٹیکچر کی، اور جو رسپانسبل تھا ان ٹاسک کا کہ کیا کرے؟ accepts internal request for code fetch and for data transfer from code fetch unit and from execution unit. صحیح ہے. It then prioritizes the request and generates signal to perform bus cycles. اس کا جو بیسک کام کیا تھا کہ وہ کوڈ فیچ یا ڈیٹا جو ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کی اس میں ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرے. فار ایگزامپل آپ کا ایک پری فیچ کیو میں ایک ڈیٹا ہے، اس کو لے کر آپ نے اگر ایگزیکیوشن یونٹ پہ لے کر جانا ہے تو وہ سارا انٹرفیس کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ BIU پرووائڈ کر رہا تھا. صحیح ہے. It sends address, data and control signals to communicate with memory and input-output device. صحیح ہے. یہ بیسکلی ایڈریس سینڈ کرتا ہے. اگر ایڈریس بس کی بات کریں تو وہ ایڈریسنگ میں کام کرتا ہے کہ لیٹس اسیوم آپ کی جو میموری ہے یا جتنے بھی انپٹ آؤٹ پٹ نمبرس اور ڈیوائس ہیں ان کی جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے. صحیح ہے. اچھا، تو اٹ کنٹرولز دا انٹرفیس ٹو ایکسٹرنل بس ماسٹر اینڈ کو پروسیسرس. مینس ابھی آپ دیکھیں تو آپ ملٹیپل کو پروسیسرس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک پروسیسر میں جو ڈیٹا اس نے جدھر بھی رکھا ہے اس سارا تر انفارمیشن جو ہوتا ہے وہ اسی کے پاس ہوتا ہے. اچھا، تو اٹ پرووائڈس دی ایڈریس ریلوکیشن فیسلٹی. صحیح ہے. تو دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں کوڈ پری فیچ یونٹ کی، تو اٹ فیچز دی انسٹرکشن اسٹورڈ ان میموری بائی میکنگ یوز آف سسٹم بسز. صحیح ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کو فیچ کرتا ہے کہاں سے؟ میموری سے. تو اٹ یوزز بس کنٹرول یونٹ ٹو فیچ انسٹرکشن بائٹ وین اٹ از ناٹ پرفارمنگ بس سائیکلس. تو یہ بیسکلی بس کنٹرول یونٹ کو بھی یوز کرتا ہے جب وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ وین ایور دا سسٹم جنریٹس اے نیڈ فار این انسٹرکشن دین دا کوڈ پری فیچ یونٹس fetch that instruction from memory and store it in 64 prefetch queue. صحیح ہے. اس کے پاس بیسکلی ایک
16 بٹ کی ایک کیو ہوتی ہے جو اس میں وہ ڈفرینٹ انسٹرکشنز کو آ کے اسٹور کرتا ہے. اب وہ انسٹرکشنز ڈفرینٹ انسٹرکشنز ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, سو ٹو اسپیڈ اپ operation this unit fetches the instruction it at once and queue stores these instructions. تو آپ کے کمپیوٹر کو اسپیڈی کرنے کے لیے, اس کی اسپیڈ کو زیادہ کرنے کے لیے یہ کیا کرتا ہے, پہلے سے ہی انسٹرکشنز کو فیچ کر کے اپنے کیو میں اسٹور رکھتا ہے. پھر the sequence in which the instructions are fetched and get stored in the queue depends on the order of they exist in the memory. اب ظاہر سی بات ہے جو ڈیٹا اس نے فیچ کر کے اپنے کیو میں رکھا ہے اس کی اگر نیڈ ہو تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہ ہو تو پھر اس کو وہاں سے نکال باہر کرتا ہے. صحیح ہے. At this unit fetches one double word in single access. صحیح ہے. ایک سنگل ایکسیس میں جو ڈبل ورڈز ہوتے ہیں ان کو فیچ کر کے اپنے کیو میں اسٹور کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا, تو تیسرے نمبر پہ انسٹرکشن ڈی کوڈ یونٹ آتا ہے 8086 یا x86 آرکیٹیکچر کے. اچھا, تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ انسٹرکشن جو ہیں وہ میموری میں بٹس کی فارم میں اسٹور ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, دس یونٹ ڈی کوڈز دا انسٹرکشن اسٹورڈ ان پری فیچ کیو. اب یہ کیا کرتا ہے, جو پری فیچ کیو جو اس سے پہلا اسٹیپ تھا اس میں اس کے کیو میں جو بھی انسٹرکشن اسٹورڈ ہے ان کو ڈی کوڈ کرتا ہے. مینس ان کو بٹس میں 0 1 کے فارم میں چینج کرتا ہے. بیسکلی دا ڈی کوڈر changes the machine code into assembly code and transfer it to processor for further execution. اب اس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ مشین کوڈ کو اسمبلی کوڈ میں یا اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کر کے پروسیسر کو بھیج دیا جاتا ہے مزید اس کو کمپائلیشن یا ایگزیکیوشن کے لیے. اچھا, جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ کیا ہے, بیسکلی ایگزیکیوشن یونٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے سی پی یو کا. اس میں ایل یو آپ کا ایڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, ڈیکوڈنگ جو ڈیکوڈ ہوا ہے پہلے اس میں اس انسٹرکشن میں انسٹرکشن ڈی کوڈ میں جو انسٹرکشن ڈی کوڈ ہوا ہے اس کو کیا کرتا ہے, دی ڈیکوڈڈ انسٹرکشن آر اسٹورڈ ان دے ڈیکوڈڈ انسٹرکشن کیو. اب اس کے لیے جو انسٹرکشن ڈی کوڈ ہوئے ہیں ان کے لیے ایک الگ انسٹرکشن کیو ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے جتنے بھی نمبرس آف ڈیکوڈڈ انسٹرکشنس ہوئے وہ کیا ہوتے ہیں, اسٹور ہوتے ہیں. اچھا, دیز انسٹرکشنز آر پرووائڈ ٹو دا ایگزیکیوشن یونٹ ان آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ دا انسٹرکشن. اب یہ جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں یہ فردر ایگزیکیوشن یونٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو کے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر سکیں. دا ایگزیکیوشن یونٹ کنٹرولز دا ایگزیکیوشن آف ڈیکوڈڈ انسٹرکشنز. اچھا, تو دس یونٹ ہیز اے 32 بٹ ALU. دیکھا آپ نے, تو دیٹ پرفارمس دا آپریشن اوور 32 بٹ ڈیٹا ان ون سائیکل. صحیح ہے. اس کے پاس 32 بٹ ارتھمیٹک اور لاجیکل یونٹ ہوتا ہے جو ڈیٹا کو ایزیلی فیچ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے جتنا, ابھی ظاہر سی بات ہے 4 بٹ کو اگر آپ 32 بٹ کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو ظاہر سی بات ہے اسپیڈ اپ تو ہوگا ہمارا سسٹم. اس میں بیسکلی 8 جنرل پرپس رجسٹرز ہوتے ہیں اور 8 اسپیشل پرپس رجسٹرز ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہیں ابھی ان پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو رجسٹرز بیسکلی کیا ہے, جنرل پرپس رجسٹرز ہے, پوائنٹر رجسٹر ہے ہمارے پاس, انڈیکس رجسٹر ہے, سیگمنٹ رجسٹر ہے, ای فلیگس ہیں, سسٹم ایڈریس اور میموری مینجمنٹ رجسٹرز ہیں, کنٹرول رجسٹرز ہیں, ڈی بگ رجسٹرز ہیں, ٹیسٹ رجسٹرز ہیں. صحیح ہے. تو ان کے لیے میں نے ایک الگ لیکچر تیار کیا ہے, وہ بھی جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن آج جسٹ اوور ویولی ان کو دیکھیں گے. اچھا, تو یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں EBX, ECX, EDX, صحیح ہے, یہ کیا ہے بیسکلی جنرل پرپس رجسٹرز ہیں. اور CS کوڈ سیگمنٹ ہو گیا, ڈیٹا سیگمنٹ ہو گیا, ایگزیکیوشن سیگمنٹ ہو گیا, یہ کیا ہے سیگمنٹ رجسٹرز ہیں. اور یہ SI, DI, B یہ کیا ہیں, یہ انڈیکس رجسٹرز ہیں. اور BP, SP, بیس پوائنٹر, اسٹیک پوائنٹر یہ کیا ہیں, پوائنٹر رجسٹرز ہیں. ان کو آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں
پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے, جس نے پڑھا ہے صحیح ہے, نہیں پڑھا ہے اس کو, ان کے لیے میں لیکچرز تیار کر رہا ہوں. تو رجسٹر جنرل پرپز رجسٹرز میں دیر آر 32 بٹ جنرل پرپز رجسٹرز, ان میں ای اے ایکس ہو گیا, ای بی ایکس ہو گیا, ای سی ایکس, ای ڈی ایکس اپ ٹو سو آن. اور 16 جو جنرل پرپز رجسٹرز ہیں وہ اے ایکس ہو گئے, بی ایکس ہو گئے, سی ایکس, ڈی ایکس. 8 بٹ میں اے ایچ, بی ایچ, سی ایچ. صحیح ہے. اچھا, تو پوائنٹر رجسٹر 32 بٹ ای بی پی, ای ایس پی, بی پی. اچھا, رجسٹر آرگنائزیشن انڈیکس رجسٹر. صحیح ہے. رجسٹر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈیٹا کو سی پی یو کے اندر ٹیمپریری اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, تو انڈیکس رجسٹر 32 بٹ کے ہوتے ہیں, وہ بھی 32 بٹ میں ظاہر سی بات ہے 32 بٹ کے انڈیکس رجسٹرز بھی ہوں گے, تو وہ ای ایس آئی اور ای ڈی آئی ہے. انسٹرکشن پوائنٹر وہ بھی 32 بٹ کا ہی ہوتا ہے. سیگمنٹ رجسٹر 16 بٹس کے ہوتے ہیں, سی ایکس. اچھا, تو فلیک. The flag registers of AT386 is 32 bit register. Out of 32 bits, Intel has reserved bit 18 D18 to D31. اگر آپ نے D0 سے یا D0 سے D31 تک آپ نے اگر اس کو ایلوکیٹ کیا ہے تو D18 سے D31 تک جو آپ کے بٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کا سی پی یو, آپ کا پروسیسر کیا کرتا ہے, ریزرو بٹس میں اسٹور رکھتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اور while D1 is always set at 0. کیوں ایٹ 1؟ اب یہ کیوں کرتا ہے اس کو ابھی دیکھتے ہیں ہم. صحیح ہے. اچھا, جو بیسک فلیگس ہیں وہ 6 کنڈیشنل فلیگس ہوتے ہیں. ان میں کیری فلیگ ہے, پیریٹی فلیگ ہے, آکسیلری فلیگ ہے, زیرو فلیگ ہے, سائن فلیگ ہے, اوور فلو فلیگ ہے. صحیح ہے. ان کو آپ نے ڈسکس کیا ہوگا, اگر نہیں کیا ہے تو ان کو گوگل کر لیں یا میرے نیکسٹ لیکچر کا ویٹ کر لیں. اچھا, تو 3 ٹائپس آف فلیگس ہیں. انٹرپٹ فلیگ ہو گیا, ٹریپ فلیگ ہو گیا, ڈائریکشن فلیگ ہو گیا. اچھا, تو سسٹم کے جو بیسک فلیگس ہیں وہ 4 ہیں. وہ کیا ہے؟ آئی او پی ایل مینس ان پٹ آؤٹ پٹ پریویلیج لیول, اور نیسٹڈ ٹاسک کا ہو گیا, ریزومی فلیگ ہو گئے, ورچوئل موڈ فلیگ ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ کیا ہیں؟ سسٹم کے فلیگس ہیں. اچھا, تو ابھی 5ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں میموری مینجمنٹ یونٹ کی. تھوڑا کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں یار. صحیح ہے, یہ تھوڑا لینتھی ٹاپک ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے. اچھا, تو میموری مینجمنٹ یونٹ میں AT386 ٹرانسفارمز لاجیکل ایڈریس انٹو فزیکل ایڈریس. صحیح ہے. اب لاجیکل ایڈریس کیا ہے, فزیکل ایڈریس کیا ہے, ان کو میں بتاتا ہوں. لاجیکل ایڈریس مینس وہ سسٹم جو سی پی یو پرووائڈ کرتا ہے. فزیکل ایڈریس مینس جو فزیکلی آپ کا ڈیٹا کہاں پہ جا کے اسٹور ہو رہا ہے, وہ اس کا فزیکل ایڈریس کہلاتا ہے. صحیح ہے. اچھا, تو بیسکلی 2 مین اسٹیپس ہوتے ہیں میموری مینجمنٹ یونٹ کے. پہلے نمبر پہ آتا ہے سیگمنٹیشن یونٹ اور دوسرے نمبر پہ پیجنگ یونٹ. اب سیگمنٹ ٹرانسلیشن ان وچ لاجیکل ایڈریس آر کنورٹڈ انٹو لینئر ایڈریس. سیگمنٹ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے, آپ کا جو لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے وہ کسی لینئر ایڈریس میں کنورٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور پیج ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے, ان وچ لینئر ایڈریس آر کنورٹڈ انٹو فزیکل ایڈریس. اب ان کو ایک بلاک ڈائیگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگا. صحیح ہے. تو دیکھیں, اگر 16 بٹ کے کیا ہے ہمارے پاس سلیکٹرز ہیں. صحیح ہے. 32 بٹ کے آف سیٹس ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی لاجیکل ایڈریس ہے. اس کو اگر فزیکل ایڈریس پہ جا کے اسٹور کرانا ہے تو سب سے پہلے سیگمنٹ ٹرانسلیشن کیا ہے ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا. پھر پیج ٹرانسلیشن کیا ہے ان کو سمجھنا ہوگا. صحیح ہے. ڈائریکٹریز کیا ہیں, پیج کیا ہے, آف سیٹ کیا ہے, وہ انہی ٹاپکس میں ابھی کلیئر ہو جائیں گے. تو چلتے ہیں کہ سیگمنٹ ٹرانسلیشن جو ہے یہ کیا ہے. تو segmentation unit plays a vital role in the 8086 microprocessor.
It offers protection mechanism in order to protect code and data prevent in memory for application program. صحیح ہے. اب سیگمنٹیشن یونٹ جو ہے یہ انتہائی میجر رول ادا کرتا ہے کیونکہ یہ بیسکلی کیا پرووائڈ کرتا ہے, پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا جو ہے وہ کئی اپلیکیشن پروگرام مینس یوزر کے پروگرام کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. صحیح ہے, ان دونوں کو الگ الگ وے سے ٹریٹ کرنا سیگمنٹیشن یونٹ کا کام ہے. بیسکلی اٹ گیوز 4 لیول پروٹیکشن ٹو دا ڈیٹا, مینس PL0 سے لے کر PL3 تک یہ ڈیٹا کو پروٹیکشن دیتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ PL0 کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہائیسٹ پریورٹی, مینس ایک وہ پروسیس ہوتا ہے جو اکر ہوتے ہی CPU کا رسپانس چاہتا ہے. ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو اس کو اگر CPU تھوڑا ڈیلے بھی کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے, لیکن PL0 جو ہے یہ عموماً جو ہائی پریورٹی کے آرڈرز جو ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس وہ PL0 کے پاس اسٹور ہوتے ہیں, اور PL3 سب سے لویسٹ پریورٹی. سپوز ابھی ایگزامپل لیتے ہیں. صحیح ہے, آپ سپوز کریں کہ ایک فائل جو ہے وہ کسی اس میں اسٹور ہے. صحیح ہے, میموری میں اسٹور ہے, تو اس نیڈیڈ ٹو ایکسیس is stored in memory at PL0. Then only those programs which are working at PL0 would be able to access that time, while other programs will not be able to access same time. اب PL0 آلریڈی اگر کسی ایک پروسیس کے لیے لوکیٹ ہے تو جب تک وہ پروسیس اپنا پروسیس پورا نہ کریں وہ کسی بھی دوسرے پروسیس کو ایکسیس یا کوئی بھی دوسرا پروگرام اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. صحیح ہے, اور providing protection to the data or code inside a system is the most advantageous factor that was first given by 8386 microprocessor. صحیح ہے, پروٹیکشن سب سے بڑا ایشو رہا ہے اور رہے گا. اچھا, تو پیجنگ یونٹ کی اگر ہم بات کریں تو the paging unit operates only in single یا only in protected mode. صحیح ہے, and it changes the linear address into physical address as the programmer only provide the virtual address and not the physical address. صحیح ہے, the segmentation unit controls the action of paging unit as the segmentation unit has the ability to convert logical address into linear address at the time of executing an instruction. بیسکلی ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسکلی اٹ چینجز the overall task map into pages and each page has a fixed size of 4 kilobyte. This allows the handling of tasks in the form of pages rather than segments. Paging units support multitasking. This is so because the physical memory is not required to hold the whole segment of any task. Only that part of the segment which is needed to be currently executed must be stored. That memory whose physical address is calculated by paging unit. صحیح, اب پیجنگ یونٹ کیا ہے اس کو بھی آپ لوگ سمجھ گئے میرے خیال میں. بیسکلی اچھا, تو CPU ہر کس آپ جو پیچھے آپ لوگوں کو اوپر ٹاپ پہ جو میں نے دکھایا ہے تو اس کو CPU نہ سمجھے. یہ کیا ہے, ایک کمپیوٹر کیس ہے. CPU اس کے اندر لگا مدر بورڈ کے ساتھ لگا ایک چھوٹا سا چپ ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ جو لگا ہے یہ کیا ہے, یہ CPU ہے. صحیح ہے, تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو ایک اوور ویو لیتے ہیں. جو مین کمپوننٹس تھے وہ ALU تھے, CU تھے, رجسٹرز تھے. کسی بھی ڈیٹا کو کمپیوٹر ایز اے انپٹ لیتا ہے, پھر اس کو فردر پروسیس کرتا ہے اور کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کراتا ہے. صحیح ہے. اچھا, جو مین کمپوننٹس تھے وہ ALU تھے, CU تھے. ALU کا کام کیا ہے کہ وہ ارتھمیٹک اور لاجیکل جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو پرفارم کرنا. صحیح ہے. رجسٹر کا کام کیا ہے کہ یہ CPU کے اندر ٹیمپرری اسٹوریج دینا اس کا کام ہوتا ہے. صحیح ہے. جس طرح پروگرام کاؤنٹر کی اگر بات کریں تو اس کے پاس جو میموری سے اپ کمنگ انسٹرکشن آ رہا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن رجسٹر کے پاس
اسٹور ہوتا ہے. صحیح ہے. اور میموری بفر رجسٹر یہ بھی ٹیمپریری ڈیٹا کو ہولڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب کنٹرول یونٹ جو ہے یہ آپ کے سی پی یو کے اندر جتنا بھی یہ سارا تر پروسیس ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور ایز ویل ایز کسی ڈیٹا یا کسی انپٹ آؤٹ پٹ کو ڈیٹا بھیجنا بھی کنٹرول یونٹ کا کام ہے. بیسیکلی یہ ایک پروٹوکول آفیسر کی طرح کام کرتا ہے جو کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے اس کا مشین سائیکل. وہی بیسک اسٹیپس ہوتے ہیں اس میں. سب سے پہلے ڈیٹا کو میموری سے فیچ کرنا، پھر اس ڈیٹا کو ڈی کوڈ کرنا، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور دوبارہ جا کے اس کو میموری میں اسٹور کرانا. صحیح ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کویسچن ہو، نوٹ چاہیے ہو، تو وہ مجھ سے میرے جی میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو.